أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع ثالث: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أن يوشكوا أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، برادران عزیز، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے مختلف 3 آیتیں کریمہ دکھاؤں گا اور احادیث نبویہ میں سے 2 حدیث شریف پڑھی. آیت کریمہ اور احادیث نبویہ دونوں کے درمیان مناسبت، دونوں کے درمیان ربط یہ دعوت و تبلیغ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کہ تم نے ایک ایسی امت اور ایسی گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم اور ملت اور گروہ ہونی چاہیے جو لوگوں کے درمیان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے جانب بلائے، اور جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنے کا حکم دے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے روکے. اگر کوئی قوم اور ملت یہ کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس شخص سے بات سے زیادہ بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. ادعوا الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنے کی حکمت اور اصول کو بیان کیا ہے. تو ادعوا الى سبیل ربک بالحکمة، کہ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے جانب بلاؤ حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے. والموعظة الحسنة، اور بہترین نصیحت کے ذریعے. وجادلهم بالتي هي احسن، اگر تم کو مخالف سے دلائل سے بات کرنی پڑے تو تم دلائل سے گفتگو کرو، لیکن خندہ پیشانی اور نرم لہجے کے ساتھ.
تو وہ شخص چاہے تو اس کو اگر اس کے اندر طاقت ہو، قدرت ہو، تو اس شخص کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اگر یہ شخص دیکھنے والا، روکنے والے شخص تو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، تو دوسرے درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو جو شخص اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے۔ اگر وہ شخص زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس شخص اس عمل کو ہم دل کے اندر برا تسلیم کریں، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرون بالمعروف، ضرور بھی ضرور ایک ایسی گروہ ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے روکے۔ یوشک ان یبعث علیکم عذابا عقابا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو تم دعا کرو گے فلا یستجاب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر متعدد مقامات پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ دعوت کے معنی ہے لوگوں کو دین کی سیدھے راستے کی جانب گامزن کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا مطلب ہے کہ جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ دعوت و تبلیغ ہم شروع کہاں سے کریں؟ قرآن کریم اس کے مطابق ہمارے لیے رہنما اور اصول بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دعوت و تبلیغ شروع ہوگی سب سے پہلے اپنی ذات سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو کہ انسان جب اپنے اندر دین کے وہ تمام احکام کی پیروی کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ بناتا ہے۔ جب وہ اس کی زندگی دوسرے کے لیے نمونہ بنتی ہے تو جو شخص جس کو بھی دعوت دے گا اس کے بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر کو ڈالتا ہے۔ جب اپنے ذات کے اندر دین داخل ہو جائے تو اپنے اہل و عیال کے اندر کی فکر کی جائے، جب اپنے اہل و عیال کے اندر دین داخل ہو جائے تو تیسرے درجے کے اندر وانذر عشیرتک الاقربین، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی قریبی رشتہ داروں کے اندر دین کی تبلیغ کی جائے، یا اپنے اندر بھی تبلیغ دین آ جائے، اہل و عیال کے اندر بھی آ جائے اور قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی آ جائے۔ تو تیسرے درجے کے اندر اللہ کے رسول علیہ، چوتھے درجے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص اپنے ماتحتوں تک دین کی تبلیغ کرے۔ اگر آقا ہے تو اپنے غلاموں کے اندر، مالک ہے تو اپنے نوکروں کے اندر، بادشاہ ہے تو اپنے رعایا کے اندر، ہر وہ شخص جس کے ماتحت اگر لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر دین کی تبلیغ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ دین ہم تک بے حد مشقتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے پہنچا۔ ہم نے یہ دین کی تبلیغ کی خاطر نہ کبھی تک تکلیف اٹھائی
وحدانیت نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو تکالیفیں برداشت کی، جو مصائب کا سامنا کیا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اتنی تکالیفیں اور عذاب، آزمائش اور تکالیفیں ہوئی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی خاطر اتنا ستایا گیا، اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں پہنچائی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے دین کی خاطر مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، اتنا کسی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کو غزوہ احد سے زیادہ کوئی دن جس دن آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ احد کے دن سے زیادہ مجھے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی خاطر تکلیف پہنچائی گئی وہ طائف کا سفر۔ اس سفر کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر خون کا اثر موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کے جانی دشمن عقبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ کو آپ پر ترس آ گیا، اور ان دونوں نے اپنے غلام عباس کو کہا کہ اس شخص کو ایک انگور کے باغ میں لے کر آؤ اور اسے بطور کھانے کے لیے انگور کا توشہ پیش کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو تکالیفیں دی گئی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے مشرکین کے درمیان تبلیغ کر رہے تھے۔ عقبہ بن معیط نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن کے اندر کپڑا ڈال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب کھینچا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حال میں موت آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑایا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو محض اس وجہ سے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ تم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پر اونٹ کی گوچھڑی رکھی تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وزن سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے جسم سے اس اونٹ کی گوچھڑی کو ہٹایا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت تبلیغ شروع کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کی بیوی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ بن ابی لہب اور عتیبہ بن ابی لہب، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ ان کے نکاح میں تھی، ان دونوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم ان دونوں بیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ چنانچہ عقبہ بن ابی لہب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خانہ کعبہ کے اندر آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گریبان پکڑ کر اس نے کہا کہ میں اور میرے بھائی نے آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دی، اور نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر اس نے تھوکا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فتویٰ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے شعروں میں سے کوئی شعر مسلط کر دے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتویٰ تیر کا ہدف ہوئی، اور اسے بھی یقین تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتویٰ تیر کا ہدف ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت سے لے کر ہر متعدد اشخاص کو اپنے پاس رکھتا تاکہ کوئی شے مجھے تکلیف نہ پہنچے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتویٰ تھی، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتویٰ تیر کا ہدف ہوتی ہے۔ چنانچہ شام کے سفر میں تھا اور رات کو سویا ہوا تھا، ایک شیر آیا جو سونگتے سونگتے اس تک پہنچا اور اس کے جسم کو پھاڑ کر
نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اتنی تکالیفیں پہنچائی گئی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تکالیفیں برداشت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کو قبول کیا اور مکے کے اندر دعوت دی تو کفار و مشرکین نے نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تکالیف اور مصیبت ڈالے کہ آپ کے جسم سے اور آپ کے چہرے سے خون کے قطرات اور اثرات نکلنے شروع ہوئے اور اس اتنا مارا کہ آپ مکے کے اندر بےہوش ہو گئے. عقبہ بن ابی معیط جس نے اپنے پیر کے اندر ایسا جوتا پہن رکھا تھا جس کے اندر لوکیلے چیز تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر چڑھ کر وہ پسر رہا تھا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی. قبیلہ بنی تمیم کے لوگ آئے اور فرمایا کہ اگر صدیق اکبر اسی حالت میں انتقال کر گئے تو ہم تم سے بدلہ لیں گے، بطور قصاص تم سے بدلہ لیں گے. وہ اس خوف سے پیچھے ہٹے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں کپڑے کے اندر لپیٹ کر آپ کے گھر پر لایا گیا. کئی ساعت کے بعد آپ کو ہوش آئی اور آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کو پانی اور کھانا پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک نبی کریم علیہ السلام کے حالات معلوم نہ کروں. چنانچہ والدہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ ام جمیل بن خطاب سے پوچھو. ام جمیل کو بلایا گیا. انہوں نے بھی حالات دریافت کیے. انہیں معلوم نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید بن ارقم کے گھر پر مجھے لے کر چلو. چنانچہ ام جمیل اور اپنی والدہ کے سہارے کندھے پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیے اور فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے دین کے لیے وہ قربانیاں اور مصیبتیں برداشت کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کے قبیلہ اور ان کے والدہ نے انہیں پکڑ کر مارنا شروع کیا اور آپ کو ایک ایسے چٹائی کے اندر لپیٹ کر باندھ دیا جاتا تھا اور ایک سرے سے آگ لگا دی جاتی تھی تاکہ اس آگ کی تپش اور آگ کی دھوئیں سے یا تو آپ کسی حالت میں شہید ہو جائے یا اسلام سے بھی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا تو میں اسی حالت میں شہید ہو جاؤں گا لیکن اسلام سے نہیں بھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنے مسائل کا سامنا کیا. ان کے قبیلے والے اور گھر والوں نے انہیں اپنے گھر سے اور قبیلے سے نکال دیا لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. صحابہ کو صحابہ ہے. حضرت صحابیات کا بھی یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی، جو مصیبتیں برداشت کی، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت حمزہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کی ہمشیرہ ہے. غزوہ احد کا معرکہ ہے. خبر پڑی کہ مسلمانوں کو بے شمار شہادتیں ہوئی تو انہوں نے اس احد کے میدان کا سفر شروع کیا. راستے میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے سفر شروع کیا. پھر آگے جا کر فرمایا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش کا انتقال شہید ہو گئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کسی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً شوہر کا غم یہ غم ہے. ایک گھر سے 3 جنازے لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر تھا. ہمارے گھر کے اندر ایک انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے سب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کیا صحابیات کا ایمان تھا جن کے گھر سے ایک ساتھ 3 جنازے نکل رہے لیکن زبان پر گفتگو نہیں ہے
لیے کفار مجھے اس بات کا تانا دے رہے ہیں کہ لات اور منات نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، تاکہ ان مشرکین اور کفار کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آنکھوں کی بینائی لینا اور لوٹانا یہ لات اور منات کا نہیں، میرے پروردگار کا حکم امر۔ چنانچہ آپ کو حیات زندہ نے اپنے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ قربانیاں اور وہ تکالیف دین کی خاطر برداشت کی، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تو وہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کے کاموں پر، دین کے امور پر، ہم دین کے تقاضوں پر ہم لبیک کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارا ایمان مادیت پرست ہے، کہ ہمارا ایمان منافع دیکھتا ہے۔ ہمارا دین کا نقصان ہو جائے ہمارے لیے نقصان نہیں، ہمارا کاروبار کا نقصان ہو جائے یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے کاروبار کا نقصان ہمیں نظر آتا ہے، دین کا نقصان ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کے اندر 3 دن 40 دن 4 مہینے نکلنے کے لیے وقت نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی تعداد 1,44,000 تھی، لیکن آج مدینہ المنورہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، باقی 1,34,000 کہاں گئے؟ وہ 1,34,000 پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قسطنطنیہ استنبول کے اندر، کہاں عرب اور کہاں قسطنطنیہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرب افریقہ کے جنگلات میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ اگر وہ دین کی تبلیغ کی اور دین کی نشر و اشاعت کے خاطر اگر تکالیفیں برداشت نہیں کرتے تو ہم یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر دین کی تبلیغ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے خاطر وقت نکالے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی پوری زندگی گزر گئی لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر وقت نہیں لگایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے زندگی کو اپنی زندگی اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہمارا دعویٰ ہمارے قول ہمارے پیٹ پر صادق آتا ہے یا نہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا سنت ہے جس پر ہم نے مداومت کی ہو، ہم نے مستقل اس سنت کو زندہ کر رکھا ہو؟ ہر شخص اپنے عمل کا خود سے بتائے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیں خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ہمیں